اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنے سے دگنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، اور اس باغ کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے کا ایک مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ، اس کے متعلق گزشتہ آیات میں کافی باتیں گزر چکی ہیں۔ اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی گئی، کیونکہ جہاد اور قتال کے لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد ہونا بڑا اہم ہے۔ یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کی ممانعت بھی کی گئی، اور اس ممانعت کی وجوہات بھی بتائی گئیں۔ یہود و نصارہ کا اہل اسلام کے خلاف تعصب، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس حوالے سے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا بھی ذکر ہوا۔ یہ سارا قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے مضمون تھا۔ اب سورت کا جو یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا دوسرا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور آج کے درس کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، تو ان آیات سے اس دوسرے مضمون کی بات شروع کی جا رہی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ترغیب دینی ہوتی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے متضاد چیز ہے، جو اس کے الٹ ہے، جو اس کے مخالف ہے، اس کا رد کیا جائے۔ مثال کے طور پر توحید کی تعلیم دینے کے لیے شرک کا رد کیا جائے، اور خاص طور پر توحید کی تعلیم کے لیے تو جو سب سے پہلی ہماری بنیاد ہے، تو اس میں بھی انداز رد شرک کا ہی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر مقصود تو توحید کا درس دینا ہے، لیکن اس کا انداز یہی اختیار کیا گیا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ترغیب دینی ہوتی ہے تو جو اس کی ضد ہے، جو اس کے مخالف ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے۔ سچائی کی تعلیم اور ترغیب دینی ہے تو جھوٹ کا رد کیا جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کی تعلیم دینی ہے، ترغیب دینی ہے تو تکبر کا رد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اس کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے اس کی جو ضد ہے، جو اس کا الٹ ہے، اس کا رد فرمایا ہے، اور وہ سود ہے۔ سود کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کا الٹ ہے، کس طرح اس کے متضاد ہے، کس طرح اس کی ضد ہے؟ تو دیکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کا جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ غریبوں کا احساس کرنا ہوتا ہے، کہ ان کی گزر اوقات کا انتظام ہو جائے، ان کا احساس ہو جائے۔ جبکہ سود جو ہے وہ تو غریبوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا انداز ہے۔ بجائے اس کے کہ کسی غریب کا احساس کیا جائے، تو سود تو غریبوں کو مزید دبانے کا نام ہے۔ تو اس لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، یہ اس سے متضاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انفاق کا مضمون بیان فرمانا ہے تو اس کے لیے اس کی ضد جو ہے اس کی بھی پہلے نفی کی گئی۔ اللہ واللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنے سے دگنا یا بڑھتا چڑھتا۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آئے اضعافا مضاعفا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دگنے سے دگنا، یا اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود ملے تو وہ کھا لو، زیادہ دگنے سے دگنا ہو تو وہ نہ کھاؤ، بڑھتا چڑھتا ہو تو وہ نہ کھاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ سود کی معمولی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، سب حرام ہے۔ بے شک وہ 1 پیسہ ہے تو بھی حرام ہے، بے شک وہ لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے تو بھی حرام ہے، بے شک وہ تناسب کے لحاظ سے معمولی ہے، بے شک وہ دگنے سے دگنا ہے، ساری صورتیں ہی سود کی حرام ہیں۔ پھر یہاں پر یہ جو اضعاف مضاعفہ فرمایا گیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ساتھ قید لگی ہوتی ہے کہ جو ہر وقت مقصود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، مثال کے ساتھ انشاءاللہ بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ گالی گلوچ کر رہا ہے اور کر بھی مسجد میں رہا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے مسجد میں گالی نہ دے۔ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ باہر جا کے بے شک دے دے، باہر تیرے لیے جائز ہے؟ یہ تو جائز نہیں، باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ بھائی مسجد کا تو تقدس بھی پامال ہو رہا ہے، یہاں پر گالی دینا یہ زیادہ گھنونا ہے۔ اگرچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر جا کے دو گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، نہیں، حرج ادھر بھی ہے، لیکن مسجد میں دے رہا ہے تو یہ تو زیادہ گھنونا ہے۔ تو اسی طرح دگنے سے دگنا کھاؤ گے یہ زیادہ گھنونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ملے تو کھا لو، گھنونا وہ بھی ہے، ظلم وہ بھی ہے، زیادتی وہ بھی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، پہلے جو گالیاں وہ دے رہا ہے تو وہ خود اس کی اپنی ذات کی حد تک دے رہا ہے، اس کو کتا کہہ رہا ہے، گدھا کہہ رہا ہے، خبیث کہہ رہا ہے وغیرہ، لیکن پھر اس کو ماں بہن کی دینا شروع کرتا ہے۔
تو یہ آدمی کہتا ہے میری ماں تک نہ پہنچ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جو پہلی دن تھی تو وہ چلو خیر ہے، ان کی خیر ہے، وہ بے شک دیتا رہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو اب تو نے شروع کیا یہ زیادہ گھنونی حرکت ہے. اگرچہ وہ پہلی چیز بھی قابل برداشت نہیں تھی لیکن یہ تو بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو اس لیے بعض اوقات جو زیادہ گھنونی چیز ہوتی ہے اس کا تذکرہ صرف کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف وہ گھنونی صورت ہی منع ہے اور اس سے جو ہلکی صورت ہے وہ جائز ہے، یہ نہیں ہوتا مقصد. تو یہاں پر بھی اسی طرح جو زیادہ گھنونی چیز ہے اضعاف مضاعفہ، دگنے سے دگنا، تو اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا. اور یہ اس لحاظ سے بھی کہ سود ایسی کمبخت چیز ہے کہ جس وقت بندہ اس کے اندر پھنس جائے نا تو بظاہر بے شک وہ تھوڑا سی معمولی شرح والا ہی ہو نا، تو جس وقت بندہ اس کے اندر پھنستا ہے تو پھر پھنستا ہی جاتا ہے، پھر وہ زیادہ اس کے اندر دھنستا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھر بڑھنے ہی لگ جاتا ہے. تو وہ معمولی شرح جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ بھی بڑھتی چڑھتی بننے لگ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سود کو چھوڑنا ہے اور سود کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ذکر جو ہے وہ پیچھے کافروں کا نہیں ہو رہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، ایمان والو سود نہ کھاؤ. بات تو ایمان والوں کی چل رہی تھی لیکن ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو گویا ایمان والو یہ جو سود خوری ہے یہ تو کفریہ کام ہے، تو یہ ایسی گھنونی چیز ہے کہ جس کی سزا جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اس آگ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو کفار کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. بے شک اس کے باوجود کہ تم ایمان والے ہو لیکن اگر سود خوری میں مبتلا ہو تو پھر یہ ایسا کفریہ کام ہے، ایسا گھنونا کام ہے کہ اس کی سزا کافروں والی آگ ہے. اللہ اللہ، یہ سود وہ واحد چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اگر سود کو چھوڑتے نہیں ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیونکہ سود جو ہے یہ معیشت اس کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرت کو بھی تباہ کرتا ہے، نظام سیاست کے لیے بھی یہ قاتل ہے، نظام عدل کے لیے بھی یہ قاتل ہے. جبکہ شریعت کا تقاضا تو یہ ہے، شریعت معیشت کو بھی بہتر بنانے کی ترغیب دیتی ہے، معاشرت کو بھی بہتر بنانے کی، سیاست اور عدل کا نظام بھی بہتر انداز میں چلانے کی ترغیب دیتی ہے. تو شریعت کے جو تقاضے ہیں یہ سود اس کے بالکل الٹ ہے. تو اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ اور اس کا رسول تو معیشت بہتر چاہتے ہیں، معاشرت بہتر چاہتے ہیں، سیاست عدل بہتر چاہتے ہیں، اور یہ سود ان سب کو ختم کر رہا ہے، سب کے خلاف چل رہا ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کے 73 اجزاء ہیں. ایک روایت میں 70 کا بھی ذکر ہے، ایک میں 73 کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ ان میں سے ادنا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، یہ ادنا درجہ سود کا بتایا گیا ہے. اللہ اللہ، اکثر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کے اوپر تھوڑی جرح بھی کی ہے، لیکن اکثر محدثین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو جس کے اندر سود کے ادنا حیثیت جو ہے، ادنا درجہ جو ہے، جو چھوٹا باب ہے سود کا،
70 ابواب میں سے 73 ابواب میں سے جو سب سے چھوٹا باب بتایا گیا ہے تو وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر بھی لعنت کی ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ ہمارے کئی دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اسی تے سود تے پیسے لے رہے ہیں نا، اسی کوئی سود کھاتے نہیں نہ رہے۔ بھائی کھا نہیں رہے، کھلا رہے ہو نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور اس کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، صرف وہی مجرم نہیں ہے کہ جو سود کھا رہا ہے، جو سود پہ رقم دے کے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو اس سے پیسہ لے رہا ہے سود پر، وہ بھی مجرم ہے۔ اگر وہ لینا چھوڑ دے گا تو یہ کس کو دے گا؟ اگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ظاہر ہے لینے والا اس کو شے دیتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو جاتا ہے جرم میں۔ اللہ اللہ، یہاں پر یہ پھر بات کہی جاتی ہے کہ جی کاروبار رستے لینا تے پہندا ہے، پھر قرض نہ لئیے تے کم نہیں چلدا۔ تو بھائی اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو۔ کئی لوگ بڑے بڑے کاروباروں کے بغیر بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا۔ یہ تو تیری اپنی دنیا کی ہوس ہے کہ تو نے بڑا کاروبار ہی ضرور کرنا ہے اور اس کے لیے تو نے لینا ہے۔ بھائی اگر نہیں کاروبار بڑا چل سکتا، چھوٹے سے گزارا کر لے، لیکن اپنی آخرت کو تو بچا لے۔ جب تو نے ترجیح ہی دنیا کے کاروبار کو دی ہے تو پھر آخرت تو تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس کے چھوٹے سے چھوٹے، معمولی سے معمولی رمق سے بھی جو ہے وہ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کا غبار ہر بندے کو پہنچے گا، اور دور حاضر وہ ایسا ہی زمانہ آ چکا ہوا ہے کہ اس کا غبار ہر بندے کو پہنچ رہا ہے، کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی اثر تو پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ایک مثال کے ساتھ۔ اگر ایک ڈرائیور ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اور ایک صاف ستھرا صحیح پختہ روڈ موجود ہے، لیکن ساتھ ایک دوسرا کچا روڈ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کچے روڈ پہ میں جاؤں گا تو گرد و غبار اٹھے گا، لیکن وہ دانستہ وہ صاف ستھرے روڈ سے ہٹ کے وہ کچے روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے، گرد و غبار اڑا رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پاکیزہ رزق کھانا وہ صاف ستھرا روڈ تھا، یہ سود کے اندر مبتلا ہونا، سود کا کاروبار چلانا، یہ وہ گاڑی کا وہ ڈرائیور ہے کہ جو اس کو جان بوجھ کے کچی سڑک پہ، کچے راستے پہ اتار رہا ہے، اور اس کے جو اہلکار ہیں یہ وہ سواریاں ہیں۔ جس وقت ہے وہ کچے پہ اتار رہا ہے، سواریاں اس کو روک سکتی ہیں، لیکن وہ بھی مست ہے کہ خیر ہے جانے دو، تو وہ بھی مجرم ہے، ان کو روکنا چاہیے لیکن وہ نہیں روک رہے۔ تو یہ یوں سمجھے کہ وہ کاروبار چلانے والا وہ ڈرائیور ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے معاونت کرنے والے ہیں وہ یہ سواریاں ہیں۔ اب یہ گاڑی کچے پر آ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، اب راستے کے کنارے پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، اس کی گرد ان کو بھی پہنچے گی۔ لیکن اس میں پھر 3 قسم کے بندے ہو سکتے ہیں۔ کچھ یہ ہیں کہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ گرد آ رہی ہے تو وہ اور آگے گھس جاتے ہیں، چلو جنی کو پہندی ساڑے تے پہ جاوے، یعنی خود وہ سود کا کاروبار نہیں کر رہے، لیکن سود کی کہیں ادھر ادھر سے کوئی آ رہی ہے نا تو آگے بڑھ کے لینے والے ہیں یہ، تو یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے، یہ خود آگے بڑھ کے لے رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ان سے ذرا تھوڑا پیچھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اگے ود کے لینا اے تے گناہ ہو جائے گا، لیکن چلو اسی اپنی جگہ تے کھلوتے ہیں، گرد پہندی جنی کو پہ جائے چلو خیر ہے،
یہ بھی مجرم ہے، ان کو بچنا چاہیے تھا۔ لیکن کوئی وہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن گاڑی گرد اتنی اڑا رہی ہے کہ اس پیچھے ہٹتے ہوئے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گرد پڑ گئی ہے، تو یہ مجرم نہیں ہے، یہ بچنا چاہ رہا ہے۔ تو لوگوں وہ والے بن جاؤ کہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو آگے بڑھ کے جو خود گاڑی کے اندر سوار بھی نہ بنو، گاڑی کا ڈرائیور بھی نہ بنو، آگے بڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے والے بھی نہ بنو، اسی جگہ پر رہ کے جتنی ملتی ہے وہ لینے والے بھی نہ بنو، کم از کم پیچھے ہٹنے والے ضرور بنو۔ جب پیچھے ہٹنے والے بنو گے، پھر بھی کوئی گرد و غبار پڑ جائے، پھر بھی کہیں سے تمہارے مال میں کوئی سود کی علائش آ جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بندے پر گرد پڑنی تو ہے ہی، تو یہ زمانہ تو آ چکا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہوگے۔ اللہ اللہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ بھی سود سے منع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی منع کر رہے ہیں، تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جائے تو وہ پھر رحمتوں کا مستحق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتوں کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم گناہ کی طرف دوڑ کے جانا چاہو نہیں، بلکہ اللہ تو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اگر کوئی پہلے گناہ ہو چکا، جو آج تک کوئی سود کھا چکے، جو کھلا چکے، آج بھی موقع ہے اس سے بچ جاؤ، آج بھی موقع ہے، استغفار کر لو، اور اللہ تو بخشنے والا ہے۔ تم بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ رب العزت کو منانے کی طرف دوڑ لگا دو، تم اللہ سے توبہ کرنے کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ معاف کر دے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور جس وقت تم مغفرت چاہو گے، مغفرت تو ملے گی ہی ملے گی، ساتھ تمہاری دوڑ کا نتیجہ جنت بھی مل جائے گی، اور وہ باغ ملے گا عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اللہ، یہ انتہائی وسعت کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے۔ اور انسانی سوچ، انسانی عقل جو ہے نا، وہ بڑی محدود سی ہے، اور اس محدود عقل کے پیمائش کے پیمانے بھی بڑے محدود ہیں۔ اور جو انسانی سوچ میں جو سب سے بڑا پیمانہ آتا ہے نا، وہ یہی آتا ہے کہ آسمان و زمین کی ساری وسعتیں، اس کو ایک اکائی بنا دیا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا پیمانہ انسانی سوچ کے اندر آتا ہے کہ ساری آسمان و زمین کی وسعتیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جو تمہاری سوچ کا سب سے بڑا پیمانہ ہے نا، تو وہ تو جنت کی صرف چوڑائی ہے، اور چوڑائی کم ہوا کرتی ہے، لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جو تمہاری سوچ کا سب سے بڑا پیمانہ ہے تو وہ صرف چوڑائی جیسا ہے، اور لمبائی جو ہے وہ تو پتہ نہیں کئی گنا زیادہ ہو۔ اللہ اللہ۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو جنت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور تقوی جو ہے، میں پہلے بھی یہاں پر ذکر کر چکا ہوں کہ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر رکھیں، گناہ سے اجتناب کریں، اور نیکی کے طرف مائل ہو جائیں۔ یہ تینوں کام ہوں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ جائیں، یہ تقوی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ باغ تیار کر رکھا ہے، جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد